بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب انتہائی محترم استاد گرامی کا بہت بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی پیار سے، محبت سے اور محنت سے پڑھایا۔ ہم پروفیسر عام طور پہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہر کام ہم نے لیٹ کرنا ہوتا ہے، کلاس میں بھی لیٹ جانا ہوتا ہے، لیکن شاید زندگی میں بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو وقت کے اتنے پابند ہیں، اور شاید عامر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی کلاس کو مس نہیں کیا۔ سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، ٹائم پہ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ اپنا ٹائم پہ ادھر موجود ہوئے۔ شروع میں جب ملاقات ہوئی مجھے یہ نہیں جانتے تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ ارحم میں سعودی عرب رہا ہوں، وہاں یہ بائی فیس ان کو میں نے دیکھا ہوا تھا، تو یہ آئی ہم کلاس سٹارٹ کر لیں، میں نے کہا جی ویلکم۔ پھر بعد میں میری بڑی خواہش رہی کہ ایسے لوگوں کو ہر کوئی پوچھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور سٹارٹ کر دیں، میری یہ بڑی خواہش تھی۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، پھر اس کے بعد کورس ادھر ہی سٹارٹ ہوا۔ پھر آپ لوگوں کے میں نے تو چلو یہاں سے اٹھ کے آنا ہوتا ہے، آپ نے دور سے آپ لوگ آئے اور اس کورس کو کمپلیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجر دے اور کامیاب کرے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے ایز عرب، جس میں سر نے کہا لینگویج، ہر لینگویج جو ہوتی ہے نا اس کا اب مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ پنجابی ہم بولتے ہیں ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا، اردو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی لینگویج ہے۔ میں صاف ظاہر سعودی عرب رہا ہوں تو وہاں میں دیکھا کہ وہاں عربی بولتے تھے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ اس بندے کے لیے جو ٹیچنگ لائن میں ہوتا ہے۔ اب میں نے وہاں 18 سال گزارے لیکن مجھے عربی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں میں ادھر ڈیپوٹیشن پہ گیا، میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا، ایم فل UET لاہور سے کیا تھا، PhD میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیا، پھر وہاں سے میں ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا لیکن کمپلیٹ نہ ہوئی۔ یہ کورس وہاں یونیورسٹی میں بھی شروع ہوا لیکن اس طرح نہیں شروع ہوا جس طرح کہ وہاں بھی ہم نے وہاں کے بہت بڑے قابل پروفیسر تھے۔ بعد میں ہم کہا چلو ٹھیک ہے سعودی عرب جائیں گے تو وہاں سیکھ لیں گے۔ وہاں بھی ایک ایسے ادارے میں جانا پڑا جہاں سارے پاکستانی کمیونٹی تھے، تو کئی دفعہ مطلب ہے کہ وہاں کوشش کی، کیونکہ ان کے ساتھ جو یہ فیڈرل بورڈ کا کورس تھا وہ یہ انگلش یا اردو پروننسیشن تھا، وہ ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ لیکن وہاں جو گورنمنٹ جو ہے وہ ساری سعودی گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ پھر عربی میں بولنا چالنا، تو مجھے بڑے کہ آپ کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے، مجھے ایک تھوڑی سی اگر مطلب ایک تھوڑا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو وہاں میں جو بیل گیا ہوا تھا تو وہاں سے تقریباً کچھ 400 کلومیٹر تھا، تو گاڑی میرے پاس تھی، میں بڑی سپیڈ سے، وہ روڈ نیا بنا تھا، وہاں روڈ بڑے اچھے ہیں، موٹر وے، کوئی وہاں یہ ٹیکسز وغیرہ نہیں ہے، تو میں گاڑی بڑی سپیڈ سے لا رہا تھا، 120 سپیڈ تھی، تو گاڑی کہیں نا وہ 140 پہ وہ آ رہی تھی۔ اب ان کے وہ 7 کیمرے لگے ہوئے تھے، تو پیچھے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے بعد پیچھے سے پولیس والا آ گیا، اس نے مجھے روکا تو میں رک گیا۔ اب ساتھ میں مجھے بڑا پسینہ آ گیا، مجھے عربی تو آتی نہیں، میں کیا کروں گا؟ اس نے گاڑی سائڈ پہ روک لی۔ اب میں نے کہا ابھی اتنی سپیڈ سے میں آ رہا ہوں، نے کہا ابھی یہ، اس نے پوچھا ہے عربی میں، تو میں جو صرف ایک عربی آتی تھی انا مدرس، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب وہ بار بار مجھ سے پوچھے تو میں کہا انا مدرس۔ اس نے پھر یہ مجھے وہ متوا تھا، اس نے کہا ادھر نیچے آؤ، نیچے لے کے آؤ۔ اس نے پھر مجھے سوئی دکھائی مجھے، کیونکہ آپ کی سوئی جو ہے نا وہ یہاں سے آپ کی 100 کلومیٹر دور سے آپ کی گاڑی نوٹ ہو گئی ہے، ہم 140 پہ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو عربی اتنی آتی ہے اس لیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن چلانا آرام سے۔ تو اس دفعہ اسی طرح ہوا کہ وہ جناب اس طرح کہ یہاں نمبر پلیٹ جو ہے نا وہ اتر گئی، تو وہاں اس طرح ہم گاڑی نہیں چلا سکتے۔ وہ پولیس والا آ گیا، اس نے مجھے وہ نے کہا بھی اس طرح کریں گے، اپلیکیشن دینی پڑے گی، اور یہ کام کریں کہ یہ ایک پلیٹ جو آپ کی اتری ہوئی ہے دوسری لگا لیں۔ وہ میں نے پیچھے لگائی۔ اب جو ہی میں نے وہاں کالج سے نکالی تو آگے سے پولیس والا آگے سے مجھے روک لیا، چھٹی ہو گئی بہت زیادہ۔ اب مجھے اس نے وہ صاف ظاہر میں نے انلیگل کام کیا ہوا تھا،
وہ پھر لڑکے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے عربی میں سمجھایا، ابھی ہمارے ٹیچر ہیں ان کو عربی شربی کوئی نہیں آتی تھی، ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے چھوڑ دیا، پھر انہوں نے کہا کہ پیچھے لگا دیں یہ پلیٹ اس کے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی ایسی تھی کہ ہم نے بڑی کوشش مطلب کرنے کے باوجود بھی وہاں ایسے ملک میں جہاں کہ ان کا دفتری زبان بھی ہے لیکن پھر بھی نہ سیکھ سکے، یہ خواہش رہی۔ دو باتوں کی بڑی خواہش رہی کہ ایک تو یہ تھی کہ قرآن پاک جو ہے، اب صاف ذرا جس بندے نے اتنا عرصہ وہاں حرم میں جا کے نمازیں پڑھی ہوں، ہم ہر ویکنڈ پہ ہم میاں بیوی اور نہ ہوتا ضرور ہم جدہ اور مکہ کے درمیان جو گئے ہیں صرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جب تک ہم وہاں جا کے نہ بھی میٹنگ ہوتی، بہت مصروفیت ہوتی، تو ہم یہ پروگرام بنا لیتے چلو اس طرح کریں، مغرب کی نماز پڑھ کے ہم چلیں گے، عشاء کی ہم نماز پڑھ کے حرم میں پھر واپس آ جاتے تھے۔ مہینے میں ایک چکر ہمارا مدینہ منورہ میں لگتا تھا۔ تو یہ بڑی کیا خواہش تھی کہ قرآن پاک کو سننا، جس شخص نے اتنا عرصہ وہاں گزارا ہو اس کی کیسے خواہش نہ ہو کہ قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے۔ یہ اللہ سے میں نے دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے ایسے ہی کوئی وہاں پتہ نہیں قسمت میں واپس یہاں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، ایسا کوئی ماحول بنا دے کہ میں یہ تشنگی میری یہ دور ہوتی رہے۔ اوپر آپ نے جہاں نماز آپ پڑھتے ہوں گے وہاں ہم نے ایک شعبہ حفظ شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے استاد رکھے وہ قاری بلاٹ صاحب، انہوں نے طائف سے حفظ کیا، اتنا پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ان کی مصروفیات تھی، کوئی دور سے آپ، ایک اور قاری سبحان صاحب ہم دوبارہ رکھے ہیں، وہی بھی قرآن پاک کمال کا پڑھتے ہیں۔ تو دوسری یہ خواہش جو ہے وہ دل میں بڑی رہی کہ یہ قرآن پاک کو سیکھا تو جائے، یہ کیا کیا جائے۔ جب سے یہاں کورس شروع ہوا، اب مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ یا شاید نے میرے نمبر آئے ڈر کے مارے کہ ایک دن مجھے بڑا عجیب سا ہوا، پہلا کورس شروع ہوا تو میں بیٹھ تو جاتا تھا اس طرح، لیکن ایک دن محترم سار و ارحم وغیرہ آئے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ جو ہے نا وہ ٹیسٹ ویسٹ کوئی نہیں دے رہے تو آپ ضرور ٹیسٹ دیں، آپ نے کیوں سکپ کر رہے ہیں۔ میں نے پھر ان کو مجبوری بتائی کہ میں چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہوں، یونیورسٹی میں بھی وہاں جانا ہوتا ہے، وہاں پڑھاتا ہوں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ، کوشش کرتا ہوں، لیکن بہرحال اس دفعہ میں اس دن سے میں نے پھر ٹھان لی کہ سر آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے، لیکن مجھے بڑی اس دن یہ مطلب حیرت سی اور شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے تہیہ کیا جیسے تیسے بھی اتنی مصروفیت کے باوجود بھی میں نے یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب یہ چند دن پہلے کوئی میرا ایسا ہوا کہ زبان کو پرابلم تھا، میں یہ کوشش کرتا تھا شاید میں اس سے تھوڑا سا سر سے پوچھ لوں کیا ہے، کوئی بعد میں ہو سکتا ہے، پھر میری کلاسیں ہوتی ہیں کوئی کر لیں گے، لیکن باہر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پھر میں نے یہ مکمل کیا۔ صاحب ذرا جب مکمل کیا ہے تو سمجھ آئی ہے تو وہ نمبر 4 اچھے آئے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا یہ پڑھنے کا یہ سمجھانے کا یہ طریقہ، یہ شاید میں نے بہت کم جگہ پہ میں نے دیکھا ہے۔ اچھا، تو اس میں جو بات چونکہ صاحب ذرا سر نے کہا ہے کہ آپ مطلب کیا ویو آپ کے ہیں، اس حوالے سے جو میں بات وہ تو کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ اس جیسا طریقہ قرآن پاک کو سمجھانے کا ایک لے مین آدمی، اب میں پروفیسر ہوں، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا جس نے ابھی میٹرک بھی نہیں کیا، یعنی اس لیول کا یہ کورس ہے کہ ہر بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اس میں صاحب ذرا جو جن کی عربک لینگویج ہے وہ تھوڑی سی اکتاہٹ سی محسوس کرتے ہوں گے، اس بک میں ایکسپلینیشن ہے وہ شاید اس طرح کی نہ ہو جس طرح کہ وہ چاہتے ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی تفاسیر پڑھی ہیں۔ اس میں جو ایک بات میں نے وہ فیل کی ہے وہ شاید تھوڑی سی عجیب سی بات لگے، وہ یہ ہے کہ جو بھی لینگویج ہے، میں اردو بول رہا ہوں، اگر اس میں میں صحیح اردو نہیں بولتا تو وہ آپ کو اس طرح وہ اس کا لہجہ وہ آپ کو مزہ نہیں آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ کر رہے تھے ہم لوگ کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، جب وہ بندہ فیس کر لیتا ہے پھر آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پہ یہ جو جوان تیار ہوئے، مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ جب یہ یہاں پڑھا رہے ہوتے تھے
اور خاص طور پہ بکر صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو سچی بات ہے مجھے کوئی ان کا سمجھ نہیں آتا، میں پہلا اشارہ کہا تو یہ پارے 5 پورے کر لیتے تھے اشارے۔ تو پھر میں نے 2 دفعہ صاحب ذرا یہ آگے کھڑے تھے، ان کے سامنے یہ مطلب ایک گستاخی بنتی تھی، پھر میں نے کہا جی کہ عامر صاحب کو تھوڑا سا ان کی بریک پہ ذرا پاؤں رکھیں کہ تھوڑی سپیڈ ان کی کم ہو جائے۔ بہرحال اسی طرح یہ بیٹھے ہم عبد الرحمن صاحب، ان کی بھی سپیڈ یہی ہوتی تھی۔ ایک تو میں یہ درخواست یہ کروں گا خاص طور پہ جو چونکہ آپ ماشاءاللہ جو QC1 کر لیا ہو جنہوں نے، اب ہم تو ان سے جونیئر ہیں، آپ لوگ سینئر ہیں، لیکن یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو جب آپ زبان سے بولیں گے نا، آپ نے اپنے بچے کو بلانا ہوتا ہے تو بڑے پیار سے بلاتے ہو اس کو، کیا ہم اس کلام کو اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے، کورس کا ان کا ایک ہے اس میں کہ جی تجوید کا بھی کورس چل رہا ہے، لیکن وہ آپ اگر تجوید کی ہے یا نہیں کی ہے، ایز اے بینگ اے ٹیچر جب اس کورس کو یہاں کرا رہے ہیں تو میں سر کو بھی یہ کہوں گا یہ قرآن پاک جو ہے اس کو اس طرح پڑھا جائے، بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ آپ امام سدیس کی آواز میں پڑھیں یا عبداللہ الجہنی کی آواز میں پڑھیں یا آپ کسی اور قاری کی، لیکن جو اس کا تلفظ ہے، جو اس کا طریقہ مطلب ہے کہ وہ جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح، اگر مثلا میں پنجابی بولتا ہوں، پنجابی مجھے نہیں آتی تو وہ اثر وہ نہیں رکھے گی جو مجھے پنجابی کا صحیح لفظ بول کے وہ آپ کو اثر کرے گی۔ یہ جو کلام اللہ ہے اس کو آپ ضرور کوشش کریں۔ مثلا آپ جعل پڑھ رہے ہیں تو وہ جعل اگر آپ قاری نہیں بھی ہیں تو لیکن لفظ آپ نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے یہاں کے کھڑے ہونے کی اور لوگوں کو پڑھانے کی، آپ نے یہ کورس کر لیا ماشاءاللہ بہت اچھا، میں کہتا ہوں کہ اس جیسا تو آپ نے کام ہی کوئی نہیں کیا، لیکن یہ کمی جو ہے وہ میں محسوس کی ہے کہ آپ میں سے جو حافظ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اتنی یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ نازل قرآن جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر فعلا پڑھ رہے ہیں تو فعلا ہو، اگر آپ اس کو کوئی اور تبت یدا ابی لہب تو ہو تو ہے پڑھا جائے، اور جہاں خے ہے کہ وہاں خے کم از کم 50% ہماری اس کی الفاظ کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی آپ جانتے ہیں کہ لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ جہاں فاتحہ ہم نے پڑھا، اگر فاتحہ ہے تو وہ اور معنی ہوگا، ہا پڑھیں گے تو سر جانتے ہیں ہم پڑھی بیٹھے ہیں کافی کو کچھ، اب وہ پتہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی تک بدل جاتا ہے۔ اس لیے میرے آپ بھائیوں سے یہ ضرور گزارش ہے جنہوں نے مکمل کر لیا ہے، بے شک ان کی کلاسیں چل رہی ہیں وہ آپ اٹینڈ کریں، یا جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ یہاں کھڑے ہوں کورس شروع کریں، قرآن پاک کو صحیح پڑھیں۔ باقی میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ جناب محترم اپنے استاد گرامی کا، انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی۔ ایک دن مجھے بڑا یاد آ گیا تو مجھے تھوڑا سا وہ میں کہا چلو ٹھیک ہے، میں چونکہ یہاں میری بلڈنگ میں ہو رہا تھا میں نے وہ ان کا پہلا وہ جو آبجیکٹو تھا وہ کر کے میں نے کہا جی 2-3 ٹھیک کر دیں، ایک دفعہ انہوں نے مجھے 1-2 ٹھیک کر دیے، بعد میں کہتے ہیں یہ آپ خود کریں۔ میں نے کہا دیکھیں جی کیا فائدہ اس کا، وہی کورس بھی میں کروا رہا ہوں، پروجیکٹر میں دیتا ہوں تو 2 سوال میرے ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کا فائدہ مجھے بہت بڑا ہوا۔ وہ تو مجھے بڑا تھوڑا سا غصہ آیا، لیکن وہاں بہت بڑا فائدہ میرے لیے ہوا کہ اب میں نے عامر صاحب سے MCQs نہیں پوچھنا۔ تو اب جب میں نے شروع کیا تو میں نے بالکل کتاب اٹھا کے پڑھے وہ ریک میں رکھ دی تھی تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بینسری، نہ کوئی چیز پڑی ہوگی نہ میں دیکھ پاؤں گا، نمبر جتنے آنے ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو یہ الحمدللہ ان کی بہت بڑی نوازش ہے، بہت بڑی ان کی مہربانی ہے جنہوں نے کورس کیا۔ اب میری اور گزارش ہوگی کہ بلکہ خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگلا جو کورس ہے وہ آپ کا QCT کا وہ ادھر سٹارٹ کریں، یہ میں نے بلڈنگ اس لیے بنا دی ہے، مجھے کوئی اتنی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے پیسے میرے آئیں، بس یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنائے ہیں وہ چل رہے ہیں، یہ دعا کریں کہ یہ چلتے رہے، میرا شعبہ حفظ بھی چلتا رہے، یہ قرآن کی بات چلتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تینوں جگہوں پہ ہم نے وضو کی، نیچے بھی اوپر بھی ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے، بچے آتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عصر کی جماعت یوں شروع ہوتی ہے جناب یہاں شام تک وہ بڑھ کے پڑھتے رہتے ہیں۔ دعا کریں اس ادارے کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کو تمام پریشانیوں سے بچائے، میری یہ دعا ہے۔ تو ونس اگین آئی ول بی ویری تھینکفل ٹو آل مائی ٹیچر، جو چھوٹے ٹیچر ہیں یہ بھی میرا ٹیچر ہیں، یہ میں بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔
بڑی زبردست اور گہرائی والی باتیں ہیں. ظاہر ہے ٹیچر ہی ٹیچر کی باتیں سمجھ سکتا ہے, تو ظاہر ہے ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں ماشاء اللہ. تو میں تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں یہاں پہ کہ جو ہمارے الفلاح کا کرائٹیریا ہے نا, یہ ابھی جو بلکہ ریسنٹ ٹریننگ لے کے آئے ہیں, یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ ان میں سے آدھے ایسے بیٹھے انہوں نے تجوید والے پورشن پہ اوکے نہیں کیا. یعنی جب وہ سرٹیفکیشن دیتے ہیں نا QC1 کی, ان میں سے میں مینشن نہیں کرتا, اس پہ 4 کرائٹیریا ہیں. اس میں پہلا کرائٹیریا ہے ٹیبلز کہ 4 وہ جو اشاروں والے ٹیبل ہیں. ابھی آپ میں سے کئی انشاءاللہ یہ QT کی ٹریننگ لیں گے ہمارے ساتھ, ان کو پتہ چل جائے گا. ایک کرائٹیریا اس میں ہے ٹیبلز, جس کے ٹیبل کلیئر نہ ہوں وہ ٹک ہی نہیں کرتے. وہ 4 ٹک لگنا ضروری ہیں. جب تک وہ ٹک نہیں لگیں گے وہ سرٹیفائڈ ٹیچر نہیں ہے. یعنی یہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, جس میں سے ہماری ٹیم کے 2-3 ممبر ہیں جن کا تجوید والے پورشن پہ ٹک نہیں لگا ہوا, وہ سٹار لگایا انہوں نے. وہ سٹار اس لیے لگایا کہ یہ تجوید کا کورس کر کے پہلے ادھر سے کلیئر کریں گے, اس کے بعد وہ اس کو ٹک کریں گے, پھر یہ آتھرائز ہوں گے پڑھانے کے. اسی طرح 1-2 ہمارے ممبرز ہیں گولڈن ممبرز, ان کے جو ہیں وہ اشاروں پہ انہوں نے سٹار لگا دیا, حالانکہ ان اشارے ان کے پکے تھے, لیکن بہرحال وہ ادھر جا کے بھول گئے یا واللہ عالم جو بھی ہوا. تو بہرحال ان کے اشاروں پہ سٹار لگا ہوا ہے. انہوں نے دوبارہ مجھے ٹیسٹ دیے ہیں اور مجھے ٹیسٹ دے کے کلیئر وہ ہوئے ہیں, پھر جا کے اوکے ہوا ہے. وہ سرٹیفکیٹ ایسا ہی نہیں وہ دے دیتے, ان کی بڑا ٹف کرائٹیریا ہے. تو اللہ کا شکر ہے آلریڈی, اور یہ بالکل ضروری ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, معنی ہی چینج ہو جاتا ہے.